اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، آج کی یہ ویڈیو خصوصی طور پر حضور قطب الاقطاب شیخ المشائخ پیران پیر پیر دستگیر حضور شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم قدس سرہ کے قصیدہ مبارکہ قصیدہ خمریہ المعروف قصیدہ غوثیہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ 2015 میں خاکسار نے قصیدہ مبارکہ کی تحقیق متن کی اور اس کے کچھ نسخے تیار کر کے اہل محبت تک پہنچائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے حضرات قصیدہ مبارکہ کے اشعار کو درست طور پر نہیں پڑھتے تھے۔ اس وقت یہ خیال تھا کہ مزید نسخے تیار کر کے اہل ارادت و محبت تک پھیلائے جائیں، مگر دیگر علمی و ادبی مشغولیات کے بموجب یہ کام نہ ہو سکا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رحمت اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ و رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت کے اظہار کے طور پر موقع عنایت فرمایا ہے۔ وہ یوں کہ پچھلے دنوں یہ بات میرے سامنے لائی گئی کہ بہت سے نعت خوان بھی اس قصیدہ کو درست نہیں پڑھتے، بہت سے علماء حضرات بھی اس قصیدہ کو درست نہیں پڑھتے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو مفتی تک کہلواتے ہیں اور قصیدہ کی لوگوں کے لیے تشریح بھی کرتے ہیں، لیکن وہ خود متن کو درست طور پر نہیں پڑھتے، اس میں غلطیاں کرتے ہیں۔ اور بہت سے اپنے آپ کو پیر کہلانے والے، مشائخ کہلانے والے بھی ایسے افراد ہیں جو قصیدہ کو درست طور پر نہیں پڑھتے۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے خاکسار ان تمام علماء، مشائخ، قراء، حفاظ اور مفتی حضرات کی اغلاط کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے اور میری اس اصلاح پر مبنی کوشش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ 2015 میں جب میں نے تحقیق متن کی جو نسخہ تیار کیا، اس کے شروع میں جو میں نے ابتدائیہ لکھا، اس ابتدائیہ میں ایک دو پیراگراف یہ بھی تھے: قصیدہ غوثیہ ان گنت خوبیوں کا حامل ہے، اس کی برکت سے دینی و دنیاوی مشکلات حل ہوتی ہیں اور علوم و اسرار کے در واہ ہوتے ہیں۔ خدائے بزرگ برتر ہمیں اس کے فیوز و برکات سے بہرہ مند اور اس کے انوار و تجلیات سے معمور و مستنیر فرمائے۔ امین بجاہ سید الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آمین اور اس کا ایک تلفظ امین بھی ہے، تو یہاں میں نے امین استعمال کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی الامین کے ساتھ مناسبت ہو جائے۔ تو میں بعض جگہوں پر آمین کی جگہ امین لکھتا ہوں، تو کوئی صاحب اسے اپنی کم علمی کی وجہ سے غلط نہ قرار دیں، بلکہ یہ بھی ایک تلفظ ہے، ایک آمین ہے، ایک امین ہے۔
امین بجاہ السید الامین۔ اس کے بعد اگلا پیرا میں نے یوں لکھا تھا، مختلف دیار و امصار میں قصیدہ مبارکہ کے جو نسخے عموماً شائع ہو رہے ہیں ان میں اغلاط پائی جاتی ہیں، اور بعض نسخوں میں اشعار کی کمی بیشی اور تغیر و تبدل بھی موجود ہے۔ اکثر ایسے نسخے ہیں کہ جن میں ویسے جو تحقیقی اشعار ہیں وہ 29 ہیں، 29 29 اور 29 یعنی 29 اشعار ہیں، لیکن بعض نسخوں میں اس سے زیادہ اشعار بھی پائے جاتے ہیں، کچھ شروع میں، کچھ آخر میں اور کچھ درمیان میں، لیکن وہ غیر تحقیقی ہیں، وہ اس قصیدہ کا حصہ نہیں ہیں۔ بعض مشائخ نے، بعض حضرات نے، بعض اہل محبت نے، بعض موزوں طبیعت رکھنے والوں نے وہ اضافے کیے، مگر وہ شیخ کا کلام نہیں ہے۔ جو شیخ کا کلام ہے، حضور غوث پاک کا کلام ہے، جو تحقیقی کلام ہے اور جو بڑے بڑے بزرگوں کی وساطت سے ہم تک پہنچا ہے، کیونکہ خود مجھے بھی قصیدہ پڑھنے کی اجازت ہے اپنے والد گرامی حضور ریاض الملت جامع سلاسل اربع قدس سرہ کی طرف سے، تو وہ اشعار 29 ہیں، جو تحقیقی متن ہے وہ 29 اشعار پر مشتمل ہے۔ مختلف دیار و امصار میں قصیدہ مبارکہ کے جو نسخے عموماً شائع ہو رہے ہیں ان میں اغلاط پائی جاتی ہیں، اور بعض نسخوں میں اشعار کی کمی بیشی اور تغیر و تبدل بھی موجود ہے۔ تغیر و تبدل کی وجہ بھی بہت سے حضرات کی اپنی جو کم علمی اور کم فہمی تھی اس کی وجہ سے زیادہ تغیر و تبدل ہو گیا، اور بعض جگہ تغیر و تبدل معنی کے اعتبار سے ہوا، لیکن وہ 1 2 یا 3 مقامات ہوں گے۔ زیادہ تر جو ہے وہ لوگوں کی کم فہمی اور کم علمی کی وجہ سے وہ تغیر و تبدل ہوتا رہا، پھر ان سے جیسے کسی نے سنا یا لکھا ہوا وہ پڑھا تو بس اسی طرح چلتا رہا۔ بنا بنی کچھ عرصہ قبل خاکسار نے اپنی بیاض وظیفہ اور عرب و عجم کے مختلف نسخے سامنے رکھ کے ایک تحقیقی متن ترتیب دیا تھا۔ اس کی بنیاد امام اہل سنت حضور اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی قدس سرہ کے اس نسخہ پر رکھی گئی ہے جو آپ نے وظیفہ قادریہ ترجمہ منظومہ ما تزئیل فارسی میں نقل فرمایا ہے۔ یہ ہمارا بنیادی نسخہ ہے، اور اس کی تصویر بھی انشاءاللہ آپ کو یہاں ویڈیو جب ایڈٹ ہوگی تو اس میں وہ شامل کر دی جائے گی۔ یہ ترجمہ آپ کے رسالہ جلیلہ الزمزمۃ القمریہ فی الذب عن الحمریہ کے آخر میں چھپا ہے، اور اس اشاعت میں 1-2 مقامات پر کتابت کی اغلاط تھیں جو خاکسار نے درست کر دی ہیں۔ والمنۃ للہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میں نے یوم الجمعہ 18 رجب المرجب 1436 ہجری الموافق 8 مئی 2015 میلادی عیسوی میں یہ میں نے تحقیق کی تھی اور یہ ابتدائیہ لکھا تھا، اور انشاءاللہ اب اس کے نسخے جو ہیں وہ مزید شائع ہوں گے۔ یہ وہ مسودہ ہے جو سب سے پہلے میں نے یعنی مبیضہ ہے، مسودہ کے بعد مبیضہ، یہ وہ ڈائری ہے جو میں نے جس پہ تحقیق متن کی۔ اب چونکہ اصل کام تو یہ اس کا بطور وظیفہ پڑھا جانا ہے، لیکن بطور وظیفہ اسی وقت پڑھنے والوں کو اس میں ایک سرور اور ایک خاص لذت عطا ہوتی ہے کہ جب وہ اس کا ترجمہ بھی سمجھے۔ تو اس کے لیے قصیدہ مبارکہ کا ترجمہ بھی پیش نظر اور ذہن میں ہونا چاہیے، لیکن متن کو درست پڑھنا یہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ چونکہ ہمارا مقصد وظیفہ کرنا ہے تو ہم جیسے بھی پڑھ رہے ہیں ذہن میں ہمارے یہ ہے کہ جیسے غوث پاک نے لکھا حقیقت میں تو ویسی ہے، لیکن اب ہم جیسے پڑھ رہے تو ہمارا یہ پڑھنا مراد نہیں بلکہ وہ مراد ہے جو غوث پاک قدس سرہ نے لکھا۔ تو یہ ایک خیال ہے، ایک تخیل ہے، اس کی کوئی علمی ادبی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اخلاقی حیثیت بھی نہیں ہے۔
کہ کیوں انسان غلط پڑھے اور کیوں درست نہ پڑھے۔ اب یہ 29 اشعار میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور آپ اس کو بار بار اس ویڈیو کو سماعت کریں اور اسی تلفظ کے مطابق قصیدہ پڑھیں۔ کہیں کہیں میں تھوڑی بہت وضاحت بھی کر دوں گا کہ اگر زیادہ وضاحت کی تو پھر یہ ویڈیو بہت ہی طویل ہو جائے گی، اور سننے والوں کے لیے پھر چونکہ اتنا وقت نکالنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ پہلا شعر جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سقان الحب کأسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی۔ تو اس میں جو دوسرا مصرع ہے خمرتی، اس کے خا کے اوپر زبر پڑھنی ہے۔ سقان الحب کأسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی سعت ومشت لنحوی فی کوس فہمت بسکرتی بین الموالی۔ اس میں بعض نسخوں میں پہلا مصرع جو ہے لنحوی کی جگہ بنحوی بھی بعض حضرات نے لکھا، لیکن ہمارے خیال کے مطابق لنحوی درست ہے، اور یہی امام احمد رضا نے جو متن دیا ہے اس میں موجود ہے۔ سعت ومشت لنحوی فی کوس فہمت بسکرتی بین الموالی فقلت لسائر الاقطاب لموا بحالی وادخلوا انتم رجالی۔ لموا اس کے لام کے اوپر پیش ہے۔ وہموا واشربوا انتم جنودی فساق القوم بالوافی ملالی۔ وہموا اس کے ہا کے اوپر پیش ہے۔ شربتم فضلتی من بعد شکری، اس میں فضلتی فا پر پیش ہے۔ ولا نلتم علوی واتصالی، شربتم فضلتی من بعد شکری ولا نلتم علوی واتصالی مقامکم العلا جمعا ولیکن، جمعا ولیکن بھی پڑھ سکتے ہیں اور جمعوں یعنی ادغام بھی کر سکتے ہیں۔ مقامکم العلا جمعا ولیکن مقامی فوقکم ما زال عالی انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذو الجلالی۔ اس میں بعض لوگ انا پڑھتے ہیں تو یعنی الف کو گرا دیتے ہیں۔ عموماً عربی بولنے میں انا پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں وزن کی کو سلامت رکھنے کے لیے اس الف کو پورا پڑھنا ہوگا۔ انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذو الجلالی انا البازی اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال اعطی مثالی۔ اس کا جو پہلا مصرع ہے انا البازی اشہب کل شیخ، اس میں اشہب جو ہے وہ پڑھنے سے وزن سلامت ہوگا۔ انا البازی اشہب کل شیخ، یعنی با کو ساکن کرنا ہوگا، اور حقیقت میں اشہبو ہے۔ اور کل شیخ اس میں کچھ نسخوں میں کلہ ہے اور کچھ نسخوں میں کلے ہے، تو عموماً جو پڑھا جاتا ہے اس میں کلے پڑھا جاتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اشہبو کے بعد ایک فعل کو معذوف مانا جائے اور پھر کل جو ہے اس کا مفعول قرار دے دیا جائے تو پھر اس کے اوپر زبر پڑی جائے، لیکن عموماً اشہبو جو ہے یہ بھی ایک صفت کے طور پر آیا، یعنی انا البازی الاشہب، لیکن الاشہب نہیں آیا وزن کی وجہ سے، تو اس مناسبت سے لکل اس میں لام چھپا ہوا ہے، یعنی انا البازی الاشہب لکل شیخ، تو اس مناسبت سے پھر اشہب مضاف بن رہا ہے، اور دوسری مناسبت سے لام کی وجہ سے بھی کلے مجرور ہوگا، تو اس میں کلے پڑھنا ہی درست ہے۔ اور انا البازی و اشہب کل شیخ، اشہب کی با کو ساکن پڑھنا ہوگا وزن کے لیے۔ انا البازی و اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال اعطی مثالی، اس میں کچھ لوگوں نے یہ جو ہے اوتیا، کچھ حضرات ایسے پڑھتے ہیں ومن ذا فی الرجال اوتیا مثالی، اس میں وزن بالکل مصرع وزن سے گر جاتا ہے، اور یہ خلاف اہل زبان بھی ہے، خلاف اہل شعر بھی ہے، اور خلاف مشائخ بھی ہے، اور جو اس کی قرات متواترہ آ رہی ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ تو اس میں اوتیا ہے تو یہ فعل مجہول ہی، آتا سے فعل ماضی، آتا سے اوتیا فعل مجہول ہے،
لیکن ایک تو وزن کے لیے اس کی یا ساکن کر دی گئی تو اوتی ہو گیا. پھر دوسرا اس کا شروع میں جو حمزہ ہے تو یہ قطعی، لیکن وزن کے لیے اس حمزہ کو بھی گرا دیا گیا ہے. اور الرجال کا جو لام ہے اس کے اوپر پیش ہے وہ اسی حمزہ قطعی کی پیش اور پھر اس کا فعل مجہول ہونا اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اب مصرع کی صحیح خواندگی یوں ہوگی ومن ذا فی الرجال لعتی مثالی. کچھ لوگ اس کو ومن ذا فی الرجال لعتا پڑھتے ہیں، جیسا کہ حاجی محبوب جو گورڑے شریف کے قوال تھے انہوں نے بھی اس کو ومن ذا فی الرجال لعتا پڑھا ہے، لیکن یعنی اوتا فعل مجہول کے طور پر پڑھا ہے، لیکن اوتا فعل مجہول نہیں بن سکتا کیونکہ یہ باب افعال ہے آتا یوتی، تو اس میں آتا کا جو فعل مجہول ہے وہ اعطیہ بنے گا، تو اعطا کی کوئی صورت نہیں ہے. ومن ذا فی الرجال لعتی مثالی ہی درست صورت ہے. کسانی خلعتن بطراز عزم، کسانی خلعتن بطراز عزم، خا کے اوپر عموماً زیر پڑی جاتی ہے اور بعض حضرات زبر بھی پڑھتے ہیں. مجھے ذاتی طور پر زبر پسند ہے، لیکن عموماً جو ہے اس خا کے نیچے زیر ہی پڑی جاتی ہے. کسانی خلعتن بطراز عزم وتوجنی بتیجان الکمالی. اس کا جو دوسرا مصرع ہے اس میں توجنی، توجہ، تو اس میں تشدید واو پر ہے. جو علم الصرف جانتے ہیں انہیں معلوم ہے. ایک صاحب نے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا، اپنے آپ کو مفتی بھی کر، انہوں نے اس کو وتوجنی پڑھا ہے جو کسی صورت میں بھی درست نہیں. وتوجنی بتیجان الکمالی. شعر نمبر 10. وأطلعني على سر قديم وقلدني وعاتاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال، لصار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واحتفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لحمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت. اس کو کچھ میتن پڑھ دیتے ہیں، یہ میتن ہے. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي، اور تعالی بھی یہ وزن شعری کے لیے آیا. وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقدی الا اتالی. ایک مفتی صاحب نے یہاں تنقدی کو تنقدے پڑھا جو درست نہیں. وما منها شهور او ظهور تمر وتنقدی الا اتالی وتخبرنی بما یأتی ویجری وتعلمنی فاقصر عن جدالی. یہ دونوں شعر یعنی شعر نمبر 16 اور 17 ملا کر لکھے جاتے ہیں اور ملا کر ہی ان کو پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ہی مضمون چل رہا ہے. شعر نمبر 18. مریدی ہم وطب واشتغ وغنی. وغنی میں جو ہے وہ نون کے نیچے زیر ہے، لیکن اس کو وزن کے لیے کھڑی زیر کے طور پر پڑھا جاتا ہے، یعنی کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. اس کو لکھنے میں چھوٹی یا کے ساتھ کچھ لکھتے ہیں، وہ درست کتابت نہیں. ہم طب واشتغ وغنی یہ چاروں کے چاروں صیغے فعل امر کے ہیں. مریدی ہم وطب واشتغ وغنی وَإِفْعَلْ مَا تَشَاءُ فَالْإِسْمُ عَالِي. دوسرے مصرع میں وَإِفْعَلْ میں جو ہے وہ حمزہ کو وزن کے لیے پڑھا جا رہا ہے، اگرچہ یہ حمزہ قطعی نہیں ہے لیکن اس کو یہاں قطعی بنایا گیا ہے. ما تشاء کا جو حمزہ ہے وہ جو ما تشاء اس حمزہ کو بھی ساکن کیا گیا ہے وزن کی خاطر. وَإِفْعَلْ مَا تَشَاءُ فَالْإِسْمُ عَالِي. مریدی عالی لکھنے میں لام کے نیچے کھڑی زیر ہوگی، اس میں یا ساتھ نہیں ہوگی. مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی. اس میں دوسرا مصرع میں جو عطانی ہے اس کو بعض لوگوں نے عطا یعطو سے سمجھا اور وہ رفعتن پڑھتے ہیں. یہ ایک صورت بن سکتی ہے لیکن عموماً یہاں رفعتن منصوب ہی پڑھا جاتا ہے اور عطانی اصل میں اعطانی ہے جو وزن کی خاطر عطانی ہو گیا. عطانی رفعتن نلت المنالی. اس کو منال کو بعض لوگ منالی علیحدہ پڑھتے ہیں، منا اور لی علیحدہ پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب آرزویں لیتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں.
یہ منال بمانا مقاصد ہے، یہ ایک لفظ ہے اور لام کے نیچے جو ہے وہ کھڑی زیر ہے، اس کے ساتھ کتابت میں یا درست نہیں۔ اطانی رفعتن نلت المنالی۔ شعر نمبر 20، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال۔ عزوم جو ہے وہ عین کے اوپر زبر ہے، عزوم قاتل عند القتال، طبولی فی السماء والارض دقت وشاؤس السعادت قد بدالی۔ اس میں پہلا مصرع جو ہے فی السماء، اس میں السماء کا جو حمزہ ہے وہ ساکن ہے وزن کی خاطر۔ شعر نمبر 22، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی۔ اس کو ایک صاحب نے قلبی کو قلبی پڑھا جو بالکل نادرست ہے، یہ قلب بمانا دل و دماغ۔ ووقتی قبل قلبی قد صفالی، نظرت الى بلاد اللہ جمعا کحرضلۃ علی حکم اتصالی، وکل ولی لہ قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمالی۔ اس کے دونوں مصرع میں غلطی کی جاتی ہے، وکل ولی پڑھ دیتے ہیں وہ اس کو مضاف الیہ مان کر، جبکہ یہ یا جو ہے وزن کے لیے ساکن ہوگی، وکل ولی، یعنی حقیقت میں تو وکل ولی ہے لیکن شعر میں وکل ولی پڑھا جائے گا، اور قدم النبی، حقیقت میں تو قدم النبی ہے لیکن وزن کی خاطر یا کو بھی ساکن پڑھا جائے گا، اور یہی مشائخ کے پڑھنے کا طریقہ اور لکھنے کا طریقہ بھی ہے۔ وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ اس کے بعد کے کچھ اشعار ہیں جو اضافہ ہیں وہ غوث پاک کے نہیں۔ شعر نمبر 25، درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي، رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي۔ كاللآلي میں جو ہے وہ لؤلؤ کی، لآلی لؤلؤ کی جمع، اس کے لام کے اوپر بھی زبر پڑھنی ہوگی، لؤالی نہیں پڑھنا ہوگا۔ وفی ظلم، اس کو ایک مفتی صاحب نے ظلم اللیالی پڑھے، یعنی ظلم کا معنی تو ہے ظلم یعنی حدود سے تجاوز کرنا، اور ظلم ظلمت کی جمع ہے، اندھیریاں، تو یہاں ظلم ہے، لام کے اوپر زبر ہے جو ظلمت کی جمع ہے بمعنی اندھیری۔ وفی ظلم اللیالی، وفی ظلم اللیالی کاللآلی۔ شعر نمبر 27، انا الحسنی والمخدى مقامی واقدامی علی عنق الرجال۔ اس کے پہلے مصرع میں انا الحسنی پوری تشدید کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اور مخدہ اور مخدہ میم کے اوپر پیش بھی ہے، میم کے نیچے زیر بھی ہے، دونوں طریقے سے اس لفظ کو پڑھا جاتا ہے۔ البتہ جو بعض زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے میری تحقیق نہیں ہے، لیکن پیش اور زیر دونوں سے اس کا تلفظ موجود ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو قرب کے مقامات ہیں ان میں سے ایک مقام کا نام ہے، مقام قرب ہے۔ انا الحسنی والمخدى مقامی یا والمخدى مقامی، انا الحسنی والمخدى مقامی، انا الحسنی والمخدى مقامی واقدامی علی عنق الرجال۔ اور شعر نمبر 28، انا الجیلی مخی الدین اسمی واعلامی علی رأس الجبال۔ اس کا جو پہلا مصرع ہے اس کو لوگ محی الدین پڑھتے ہیں، جو بالکل نادرست ہے، وزن کے اعتبار سے محیا نہیں آ سکتا، یہاں مخی آئے گا، اور مخی بھی یا کے نیچے زیر آئے گی، پیش نہیں آئے گی۔ انا الجیلی مخی الدین اسمی، نون کے نیچے بھی زیر آئے گی۔ انا الجیلی، اس کو ایک مفتی صاحب نے جیلی پڑھا، انا الجیلی، جیلی نہیں بن سکتا، یہ جیلان، گیلان کا معرب جو ہے وہ جیلان، تو اس سے پھر جیلی بنا، جیلی نہیں ہو سکتا۔ انا الجیلی مخی الدین اسمی واعلامی علی رأس الجبال۔ اور شعر نمبر 29 آخری شعر، وعبد القادر المشہور اسمی، وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی۔ قد تمت القصیدۃ المبارکۃ الشریفۃ المتبرکہ بلسان الفقیر واحد الردوی عفی اللہ تعالی عنہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ پورے 29 شعر قصیدہ کا متن درست انداز میں پڑھ دیا گیا ہے، اور جہاں اکثر غلطیاں کی جاتی ہیں وہاں وضاحت بھی کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس سعی کو قبول و منظور فرمائے، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو، اور خصوصاً اس ویڈیو کو بہت زیادہ پھیلائیں، تاکہ جتنے بھی حضرات اور اس قصیدہ کو غلط پڑھ رہے ہیں وہ اپنی غلطیاں درست کر کے درست انداز سے اس قصیدہ مبارکہ کو
پڑھیں، اس قصیدہ مبارکہ کی تلاوت و قراءت کریں۔ اور اس کو اس لیے بھی اس ویڈیو کو وائرل کرنا ضروری ہے کہ اس قصیدہ کو عموماً پڑھنے والے علماء اور مشائخ اور اپنے آپ کو پیر کہلوانے والے نعت خوان وغیرہ اور اس طرح کے حضرات ہیں، اور وہی غلط پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کو درست پڑھنا چاہیے، اور جو عام لوگ غلط پڑھتے ہیں ان کی اغلاط درست کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔